میں اور منہ سے دعا کر رہا ہو تو حاضر دل سے دعا کرنی چاہیے. یہاں پر یہ کہ جیسے ہم تسبیحاں کرتے ہیں، تسبیح پکڑی ہوئی ہوتی ہے، اور یوزلی خواتین جب مارننگ واک پہ جاتی ہیں تو ہاتھوں میں سبھی کے تسبیحاں ہوتی ہیں، اور وہ تسبیح کے دانے نیچے گرتے جاتے ہیں، دانے نیچے گرتے جاتے ہیں، اور وہ باتیں کر رہی ہوتی ہیں، دنیا کی باتیں کر رہی ہوتی ہیں. یہ ایسے تسبیح نہیں ہے، کاؤنٹ نہیں اللہ کو چاہیے. اللہ کو یہ نہیں چاہیے کہ آپ نے 1000 دفعہ فلاں تسبیح کی ہے، فلاں نام کی تسبیح کی ہے، یہ اتنے 100 دفعہ کیا ہے، یہ اتنے 1000 دفعہ کیا ہے. بھلے ایک دفعہ کر لیں لیکن خلوص دل کے ساتھ کریں، غفلت میں ڈوبے ہوئے دل کے ساتھ نہ کریں، پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ دعا کریں. اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ اگر تو چاہے تو معاف کر دے، اگر نہیں چاہتا تو نہ کر، اللہ تیری مرضی، اگر تو معافی کر دے کیونکہ معافی ہی ہماری ضرورت ہے. نہیں، ایسے نہیں دعا مانگنی چاہیے. دعا مانگنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ، ہمیں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ، ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، تو بس ہمیں معاف کر دے، ہمارا ہدایت دے دے ہمیں، اور ہمیں نیک راستے کی طرف ہمیں دے دے. پورے دل کے ساتھ ہمیں جب بھی دعا مانگیں، جب بھی قرآن سنیں، جب بھی کوئی ذکر کریں، پورے دل کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے. یہ آیت نمبر 206 جو کہ اس سورت کی آخری آیت ہے، سورہ الاعراف کی آخری آیت ہے. یہ آیت سجدہ ہے، سجدہ تلاوت ہے. یہاں پہ ہم سب کو سجدہ کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی قرأت کرتے، بس آپ اس صورت کی قرأت کرتے جس میں سجدہ ہوتا تو آپ سجدہ کرتے، ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے، حتیٰ کہ ہم میں سے بعض کو اپنی پیشانی رکھنے کی بھی جگہ نہ ملتی تھی تو وہ دوسرے کے اوپر یا جھک کر یا اشارے سے سجدہ کر لیتا تھا. سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں اور اٹھتے ہوئے اللہ اکبر نہیں کہتے. سجدے میں سلام بھی نہیں ہے. قبلہ رخ ہونا افضل ہے لیکن ضروری نہیں ہے. سجدہ تلاوت کی دعا بھی آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو ہم سارے پھر سجدہ کر لیتے ہیں. سورہ الانفال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. لوگ تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں. سورہ جو الانفال ہے یہ جنگ بدر کے بارے میں ہے. انفال سے مراد غنائم ہے. یہ پہلی جنگ تھی جو مسلمانوں نے فی سبیل اللہ لڑی تھی. اس دن کو یوم الفرقان کہا گیا ہے کیونکہ اس دن فیصلہ ہو گیا تھا کہ اب کامیاب کون ہوگا، آئندہ کون آگے بڑھے گا. مسلمان صرف 313 تھے جبکہ دشمن 1000 کی تعداد میں تھا. مسلمانوں کے پاس 1 یا 2 گھوڑے تھے، دشمنوں کے پاس 300 گھوڑے تھے. بظاہر کوئی تناسب نظر نہیں آتا تھا. دشمن کا پلڑا بہت بھاری تھا لیکن مسلمانوں کو بہت بڑی فتح حاصل ہوئی، اور یہ فتح حاصل ہوئی تو مال غنیمت آیا تو آپس میں تھوڑی بہت کشمکش بھی پیدا ہو گئی. نوجوان کہتے تھے کہ ہم نے آگے جا کر جنگ کی تو ہمیں زیادہ حصہ ملنا چاہیے. بزرگ کہتے تھے کہ ہم نے پیچھے سے تمہارا دفاع کیا ہے، ہمیں زیادہ حصہ ملنا چاہیے. تو وہاں پہ یہ آیات نازل ہوئی کہ لوگ تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں. کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. سچی اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ان میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. اس سے پہلے دور جاہلیت میں کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا تھا. جو طاقتور ہوتا تھا وہی سب کچھ لے جاتا تھا.
صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جنگ تم نے اللہ کے لیے ہی اللہ کے لیے کی ہے، انفال کے لیے تو نہیں کی۔ غنائم کو ایک طرف رکھو اور اپنے تعلقات اچھے کرو، کیونکہ یہ باہم جڑنا مضبوطی کی علامت ہے، اور تم مضبوط ہو گئے، طاقتور ہو گئے تو آئندہ دشمن کا مقابلہ کر سکو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو نماز آپس میں صلح کروانے اور اچھے اخلاق سے بہتر ہو۔ اللہ کی عبادات اور بندوں کے ساتھ اچھے تعلقات اور اچھا اخلاق اعلیٰ درجات والے لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ یہ 3 کام بتائے گئے، نماز، آپس میں صلح کروائیں یا آپس میں صلح رکھیں یا لوگوں کی صلح کروائیں، اور اچھے اخلاق۔ اس چیز کو یہ ایمان لانے والوں کی نشانی ہوتی ہے۔ ہم سب بھی اپنا جائزہ لیں، کیا ہمارے بھی دل کانپتے ہیں؟ کیا ہمارا بھی ایمان بڑھتا ہے؟ کیا ہمارے توکل میں اضافہ ہوتا ہے یہ سب چیزیں کرنے سے؟ ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے بڑے درجات ہیں، قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ اس مال غنیمت کے معاملے میں بھی ویسی ہی صورتحال پیش آ رہی ہے جیسی اس وقت پیش آئی تھی جبکہ تیرا رب تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لایا تھا، اور مومنوں میں سے ایک گروہ کو یہ ناگوار تھا وہ اس کے حق کے معاملے میں تجھ سے جھگڑا کرے، اور وہ صاف صاف نمایاں ہو چکا تھا۔ ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں کے دیکھتے موت کے طرف ہانکے جا رہے تھے۔ یاد کرو وہ موقع جبکہ اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا، یعنی قریش کا تجارتی قافلہ جو شام کی طرف سے آ رہا تھا، یہ لشکر قریش جو مکہ سے آ رہا تھا۔ ان دونوں میں سے تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ تمہیں ملے، مگر اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ وہ اپنے ارشادات سے حق کو حق دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو کر رہ جائے، اور خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے۔ یہ دوسرا گروہ کون سا تھا؟ جو ابو سفیان کی قیادت میں مال تجارت لے کر آ رہا تھا اور اسے مدینہ کے قریب سے گزرنا تھا، تو مسلمان چاہتے تو اس کو لوٹ لیتے، اور دوسری طرف سے دوسرا گروہ جو مکہ سے آ رہا تھا لڑنے کے لیے، تمہیں دنیا کا سامان مطلوب تھا اور اللہ کو حق کی بلندی مطلوب تھی۔ اور وہ موقع جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے پے در پہ 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں، اور یہ بات اللہ نے تمہیں صرف اس لیے بتا دی تھی کہ تمہیں خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یقیناً اللہ زبردست اور دانا ہے۔ خاص کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر دعائیں کرتے رہے، خوب آہوزاری کی، حالانکہ آپ اللہ کے رسول تھے، آپ سے اللہ کی مدد کا وعدہ تھا، اس کے باوجود آپ کی عاجزی دیکھیے اور دعاؤں کی کثرت دیکھیے۔ مدد کا وعدہ ہو چکا تھا، نبی پاک اللہ تعالیٰ نے آپ کو پتا تھا کہ ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، لیکن پھر بھی عاجزی دیکھیے اور دعاؤں کی کثرت دیکھیے کہ ساری رات دعائیں کرتے رہے، عاجزی کے ساتھ کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لینا۔ ہم چھوٹی سی نیکی کر لیتے ہیں، ہم اس زوم میں رہ جاتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا۔ ہم جو بھی نیک کام کریں، جو بھی کریں، اس کی قبولیت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جتنی پہنچ تھی، جتنی ہمت تھی، جتنی کوشش تھی، ہم نے اپنی لگا دی، تو قبول تو کر لے اللہ تعالیٰ، اس کو خیر کے راستے پہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں لے جا۔ اب یہاں پہ بہت اچھی بات بتائی ہے کہ اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب انسان اللہ کی طرف رغبت کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، مدد مانگتا ہے۔ بہت اہم قانون بتا دیا کہ مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، کسی اور کی طرف سے مدد نہیں آ سکتی، اور مدد حاصل کرنے کے لیے آپ کو عاجز ہونا پڑے گا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا پڑے گا، مدد مانگنی پڑے گی اللہ سے۔ دنیاوی اسباب پہ توکل نہیں کرنا پڑے گا، دنیا کی طرف، دنیا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کام نہیں کرنے پڑیں گے، اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر چل کر اللہ کو راضی کر کے پھر مدد مانگیں اللہ سے، پھر یقیناً اللہ کی مدد آئے گی۔ ہم دنیا کے طریقوں پر چل کے، دنیا کو راضی کر کے اللہ سے مدد مانگتے ہیں، ایسے اللہ مدد نہیں دیتا۔ اللہ کی مدد لینے کے لیے اللہ کو راضی کرنا پڑتا ہے۔
اور وہ وقت جبکہ اللہ اپنی طرف سے غنودگی کی شکل میں تم پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر رہا ہے، اور آسمان سے تمہارے اوپر پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست دور کرے اور تمہاری ہمت بندھائے اور اس کے ذریعے سے تمہارے قدم جما دے۔ اور وہ وقت جبکہ تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں، بس تم ان کی گردنوں پر ضرب اور جوڑ جوڑ پر چوٹ لگاؤ۔ یعنی کہ گردنوں کے اوپر دو ہیں، یعنی کہ ایک تو سر پھوڑ دو اور دوسرے ان کی گردنیں کاٹ دو۔ یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت کیر ہے۔ یہ ہے کہ تم لوگوں کے سزا اب اس کا مزہ چکھو اور تمہیں معلوم ہو کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم ایک لشکر کی صورت میں کفار سے دو چار ہو تو ان کے مقابلے میں پیٹ نہ پھیرو۔ جس نے ایسے موقع پر پیٹ پھیری الا یہ کہ جنگی چال کے طور پر ایسا کرے یا کسی دوسری فوج سے جا ملنے کے لیے، تو اللہ کے غضب میں گر جائے گا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نے انہیں پھینکا تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ معرکہ بدر میں جب مسلمانوں اور کفار کے لشکر ایک دوسرے کے مقابل ہوئے اور عام زد و خورد کا موقع آ گیا، لڑائی پیک پر تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی بھر ریت ہاتھ میں لے کر شہادت الوجوہ کہتے ہوئے کفار کی طرف پھینکی، اور اس کے ساتھ ہی آپ کے اشارے سے مسلمان یکبارگی کفار پر حملہ آور ہوئے۔ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ہاتھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا مگر ضرب اللہ کی طرف سے تھی، اور مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال کیے گئے تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے گا۔ یقیناً اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی امتحان میں بھی ڈالا اور مدد بھی ساتھ ہی کی تاکہ امتحان میں کامیاب بھی ہو جائیں، اور کس قدر مہربان ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، جب بدر کی لڑائی میں گئے تھے، ایمان والے ہیں، صحابہ کرام ہیں، لیکن اگر تم بھی میدان جنگ سے بھاگے تو یہ انجام ہے آگے۔ تو اس لیے انسان کو نیکی کے راستے پر چلتے ہوئے استقامت اختیار کرنی چاہیے، مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے، ورنہ بعض اوقات یہ ایک شخص پیچھے ہٹتا ہے تو دوسرے اس کو دیکھ کر اور تیسرے اس کو دیکھ کر، اور اس طرح بہت سے لوگ اس سے پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں، اور جو آج کل ہمارا حالات ہوئے، ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنا کوئی بھی قول یا کوئی بھی عمل جو ہے وہ قرآن اور سنت کی کسوٹی پر نہیں پرکھتے، یہ قرآن کیا کہتا ہے، سنت کیا کہتی ہے، ہم اس کو کہتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں، فلانا کیا کہے گا، اگر یہ کام نہ کیا تو فلانا کیا کہے گا، اگر یہ اس طرح نہ دنیا اس طریقے سے نہ گزاری تو فلانا کیا کہے گا، رشتہ دار کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے، اس کو کچھ بھی نہیں پتا کہ اس کا یہ سوشل سٹیٹس ہے۔ اگر شادیوں پہ ہم نے کئی لاکھ لوگوں کو نہیں بلایا، یا ہم نے شادی کا جوڑا کئی لاکھ کا نہیں بنوایا، تو لوگ کیا کہیں گے، ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں۔ ہمیں اپنے پیسے کہیں تو خرچ کرنے ہیں نا، یا ہم نے پیسے اپنے دکھانے تو ہے نا، سوشل سٹیٹس تو دکھانا ہے نا، دنیا کے پیچھے لگ لگ کے ہم اپنا سارا کچھ برباد کر چھوڑتے ہیں۔ یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے، اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان کافروں سے کہہ دو اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو لے لو، فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا ہے، اب باز آ جاؤ، تمہارے ہی لیے بہتر ہے، ورنہ پھر پلٹ کر اسی حماقت کا اعادہ کرو گے تو ہم بھی اسی سزا کا اعادہ کریں گے، اور تمہاری جمعیت خواہ وہ کتنی ہی زیادہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آ سکے گی، اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ بدر کے دن اہل مکہ نے صبح دعا کی تھی کہ یا اللہ جو گروہ حق پر ہے وہ کامیاب ہو جائے اور دوسرا ناکام ہو جائے، تو تم نے خود ہی فیصلہ مانگا تھا، اب تمہاری